لاہور ڈیفنس میں تبلیغی جماعت چلی گئی، تبلیغی جماعت چلی گئی تو وہاں پر جا کر کے دروازے کھٹکھٹائے، باہر نکلا کرنل، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہے، کرنل صاحب نکلا اور بلوچ نے اس کو فوراً پہچان لیا، چور تھا، ڈاکو بلوچ تھا جو کہ تبلیغی جماعت میں مسلمان، انہوں نے کھٹکھٹایا، کرنل باہر نکلا، کون ہو؟ کہنے لگے تبلیغی جماعت۔ بھائی مسجد جماعت ہماری آئی ہے قریبی مسجد میں، بھائی اللہ راضی ہو جائے آپ 5 منٹ تشریف لائیں، ہم غریبوں کی بات سن لے۔ کرنل نے یہاں پر امیر صاحب کو سینے میں ہاتھ دیا، ہاتھ دے کر کے دھکا دیا، کہنے لگے جاؤ جہنم میں جاؤ، فرانس میں تبلیغ کرو، برطانیہ میں تبلیغ کرو، وہاں ہندوستان میں جا کر کے، یہاں تم لوگ مجھے تبلیغ کرتے، تمہارے باپ سے زیادہ میں جانتا ہوں، تم سے زیادہ میں خدا کے حکام کو جانتا ہوں، تم لوگ کس کو تبلیغ کرتے ہو، جاؤ فرانس میں۔ آپ سمجھ رہے؟ ذرا سن لینا، آپ کو مزہ آئے گا۔ ارے تو نے سارا نظام کر، بیٹھ جا اپنی جگہ پر۔ کرنل صاحب نے یہاں پر سینے میں ہاتھ دے کر کے دھکا دیا امیر صاحب کو، کہنے لگے جاؤ جہنم میں، ادھر جا کر کے فرانس میں تبلیغ، مسلمانوں کو تبلیغ کرتے ہو، ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھے؟ ہے بلوچ اٹھا آگے، کہا امیر صاحب ہم کو چھوڑو، امیر صاحب تم ہم کو چھوڑو۔ کہا اوے کرنل، اللہ اکبر، کہا اوے کرنل، کہاں؟ کہا مارچ کے فلان تاریخ کو، یاد ہے آپ کو؟ مارچ کے فلان تاریخ کو کراچی سے تو 2-3 گاڑیوں میں اپنے فوجیوں سمیت، تمہاری فیملی بھی تمہارے ساتھ ہی ہے گاڑی میں، فوجی بھی 1-2 گاڑیاں آپ کے ساتھ تھی، آپ کوئٹہ جا رہے تھے، خزدار سے جب آپ گزرے، فلان پہاڑ پر جب آپ گزرے، آپ کو یاد ہے کہ دائیں بائیں طرف پہاڑوں پر مورچوں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں کچھ کوئی نقاب پوش، اڑے کوئی نقاب پوش تھا، اڑے تم کو یاد ہے ایسا کوئی نقاب پوش تھا؟ اڑے تم کو یاد ہے کوئی ایسا نقاب پوش تھا؟ اور جب اس نے تم لوگوں کو آواز دی، تمہارے فوجیوں کو کہا، درمیان راستے پر انہوں نے یہ ایک پتھر رکھ کر کے روڈ بلاک کیا تھا، خبردار نہیں گزرنا، فوجیوں کو کہا فوراً ہتھیار ڈالو ورنہ ہمارے بندے بیٹھے ہوئے وہاں پر گولیوں سے تمہیں چھلنی کر دیں گے۔ تمہیں یاد ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارے ساتھ 4-5 فوجی تھے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور آ کر اڑے، ہم نے تم سے کہا تم موبائل نکالے گا، تم موبائل نکالے گا، تم یہ ہے کہ پیسہ نکالے گا، تم نے تھوڑا سا گڑبڑ کیا، تمہارے منہ پہ ایک آدمی نے تپڑ مارا نہیں مارا؟ کہنے لگے کرنل حیران ہے کہ یہ ظالم کا بچہ ایک ایک چیز بتا رہا، ایک ایک چیز بتا رہا۔ کہنے لگے اڑے تمہارے منہ پہ کوئی تپڑ مارا نہیں مارا؟ کہتے مارا، کہتے اڑے وہ ہم تھا، اڑے وہ ہم تھا۔ آپ سمجھ رہے؟ وہ کہتا کہ کیا بھائی؟ اڑے وہ ہم تھا، اس وقت تو بدماش تھا، تجھ سے بڑا بدماش میں تھا، تیری جرت میں نے دیکھی، تو قسم اٹھا، تیرے آنسو آ رہے تھے نہیں آ رہے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے کرنل کے دل کو فوراً بدل دیا۔ میرا خالق ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، ابن آدم کے دل سارے میرے خالق کے دست قدرت میں ہے، اللہ جیسے چاہتا پھیر دیتا ہے۔ کرنل کے آنسو آگے امیر صاحب کے پاؤں پہ پڑنے لگے، کہنے لگے امیر صاحب خدا الیاس کے قبر پر نور نور اور رحمتوں کی بارش کر دے۔ الیاس کیسے؟ اس قسم کے بغیرت اور ایسے جانور بلوچوں کو بھی تم نے مسلمان بنا دیا، خدا الیاس پر رحم کرے۔ اس قسم کے ذلیل بلوچوں کو، اس قسم کے ڈاکوؤں کو تم نے، اللہ اکبر۔ کرنل نے کہا میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تم سے وہ کرنل ٹھیک ہو گیا، لیکن کرنل چلتے چلتے ان کا دوست تو ہو گیا، دوست ہو کہنے لگے تمہاری بات واقعتاً ایسے جانور کو اس ظالم کے بچے نے میری بیوی کے سامنے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، اس ظالم کے بچے نے ہمارے جیب بھی خالی کے 5 روپے بھی نہیں چھوڑے۔ قربان جاؤں الیاس کی قبر پہ، قربان جاؤں کہ ایسے لوگوں کو ہم لوگ فوجی لوگ قابو نہیں کر سکے۔ شاباش شاباش، ان کو تبلیغیوں نے ان کو کنٹرول کر لیا۔ پھر کرنل نے تھوڑی دیر کے بعد مذاق کیا، کہتے اے بلوچ کا بچہ، اڑے تمہارا باپ یہاں سے جائے گا، ابھی میں فوجیوں کو فون کرتا ہوں تم کو پکڑ کر کے تم کو الٹا لٹکائیں گے۔ تو کیا کہتے ہیں بلوچ کا؟ اڑے تم فوجی کو فون نہیں کرے گا، ہم تمہارا گلا دبائے گا۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جی ہاں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے واقع مجھ سے خود بیان کیا ہے، میں انشاءاللہ آپ سے ملا بھی سکتا ہوں۔ اللہ کی قسم ایسے بہت سے لوگ ہیں،
آپ چور کوئی ڈاکو، اگر آپ کو باور نہیں ہے تو میں بلوچستان کے سرداروں سے ابھی بھی آپ کی ملاقات ٹیلی فون پہ کرا سکتا ہوں۔ اگر مولوی شبیر کہے کہ مولوی منظور نے چینل بدل دیے تو میں ایسے سرداروں سے بھی آپ کی ملاقات کرا سکتا ہوں، آپ کی گفتگو کرا سکتا ہوں جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا۔ آج تک نہ مولانا امیر المومنین نواز شریف نے ان کو شکار کیا، نہ ان کو گرفت کر سکے، نہ امیر المومنین زرداری نے ان کو گرفتار کیا، نہ یہ کہ محترم علیہ مالیہ وفیہ مافیہ ولہ مالا بے نظیر نے ان کو گرفتار کیا۔ آج تک کسی نے ان کو گرفتار نہیں کیا۔ امیر المومنین نواز شریف اپنے لیے شریف ہے، لیکن اس قسم کے ظالموں کو، اس قسم کے ڈاکوؤں کو، ایسے قاتلوں کو جو بلوچستان کے میں جانتا ہوں سینکڑوں کو کسی نے آج تک گرفتار نہیں کیا۔ آپ کے سرحد کے اندر کتنے پٹھار ہیں، کسی نے بھی ان کو گرفتار نہیں کیا۔ ان کو اگر گرفتار کیا تو تبلیغی جماعت نے، محمد کی جماعت نے گرفتار کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ جماعتوں کے اندر چلے گئے، آج وہ مدارس کے اندر آ گئے، علماء کے جوتے اٹھا رہے۔ میں آپ کو ابھی سردار سے ملاتا ہوں، جامع فاروقی میں تھا، اللہ جانتا ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں، ہمارے مینگل قبیلے کے سردار ہے۔ معمولی بات پہ لوگوں کے سینوں میں کلاشنکوف کا پورا برسٹ خالی کر کے چھوڑ دیتا۔ معمولی باتوں پر سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ قوموں کی جہاں پر لڑائیاں ہوتی، مجھے فون کیا کہ مولوی منظور مجھے ٹائم دے دو، آپ سے وقت درکار ہے۔ میں نے کہا کون؟ کہنے لگے کہ سردار جہان زیب، سن لینا، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، سردار عطا اللہ کا بھتیجا ہے۔ کہہ لیں گے سردار جہان زیب۔ میں نے کہا سردار جہان زیب آپ کو مجھ سے کیا واسطہ پڑا ہے؟ کہنے لگے کہ پہلے مجھے دیکھ تو لو۔ جیسے وہ آگے ہاتھ میں تسبیح تھی، میں نے اس کی داڑھی بھی دیکھ لی۔ میں نے کہا سردار صاحب یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کوئی ماں کا لال مجھے شکار نہیں کر سکے، مجھے بھائی عبد الوہاب نے شکار کر دیا۔ مجھے اگر شکار کر دیا تو مولانا جمشید نے شکار کیا تو مولانا طارق جمیل نے مجھے شکار کیا۔ کہنے لگے پہلے ان تبلیغیوں نے اس طرح کہا، کہنے لگے بھائی کتنا تیرا پیارا چہرہ ہے، ارے بھائی کہتے کہ بالکل میری داڑھی نہیں تھی، ارے بھائی کاش کہ تو ہم غریبوں کے 5 منٹ تو ہماری بات سن لے، 10 منٹ ہماری۔ میں نے کہتے کہ 5 منٹ بات سن لی، پھر وہ کہتے کہ 5 گھنٹے میں بدل گیا، 5 گھنٹے جب ان کے ساتھ چلا گیا تو پھر وہ ہفتے میں بدل گیا، ہفتہ جب چلا گیا تو میں چلے میں چلا گیا۔ پورے چلے کے دوران ان ظالم تبلیغوں نے مجھ سے برتن دھلواتے رہے۔ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ پورے چلے کے دوران کہنے لگے مجھے بلیڈ بھی نہیں دیا، میں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، میں سوتا تھا۔ کہتے کہ پہلے تو میں چرس کا نشہ بھی کرتا تھا، نشہ بھی میرا چھوٹ گیا۔ ان ظالموں نے مجھے تبلیغ میں جب لگا دیا، میں سو گیا، سو کر کے میں کہتا میں نماز نہیں پڑھتا۔ کہتے بھائی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ پڑھو، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ وہ تو ہندوؤں کو بھی تبلیغ کہتے ہمارے بھائی ہے، وہ تو یہودیوں کو بھی کہتے ہیں ہمارے بھائی ہے، نصارہ کو بھی کہتے ہیں، وہ سب کو تو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ کہنے لگے میں سوتا تھا خراٹے لے کر کے تبلیغ میں، میرا بستر بھی انہوں نے کچھ دنوں کے لیے اٹھایا۔ جب میں خراٹے لے کر کے سوتا تھا، جب میری نیند پوری ہوتی تھی پر اچانک میری آنکھ کھل جاتی تھی، دیکھتا تھا کہ کوئی میرے ہاتھ دبا رہا ہے، چاپی کر رہا ہے، کوئی میرے دماغ چاپی کر رہا ہے، کوئی میرے پاؤں کو چاپی کر رہا ہے، میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ کہتے بھائی جان ہم آپ کو اس لیے چاپی کر رہے کہیں آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ میں نے کہا نہیں کوئی تکلیف نہیں۔ کہا کہ طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا کہنے لگے بھائی ہم تو ویسے ہی مسافر ہیں، کاش اگر آپ 2 رکعت پڑھ لیتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ کہنے لگے میں 2 رکعت اٹھ کر کے پڑھنے لگا، وضو بنا کر کے 2 رکعت۔ اس کے بعد تبلیغی امیر صاحب کہتے کہ میرے چہرے پر یہ کہ ہاتھ پھیر کر کے کہتے قربان جاؤں کیسا جنتی چہرہ ہے، کیسا گلاب کے پھول کی طرح چہرہ ہے، اے کاش اس پر داڑھی ہوتی کتنا ہی اچھا ہوتا، اس پر داڑھی ہوتی کتنا۔ کہتے مولوی صاحب بلیڈ ہی نہیں دیا، انہوں نے بلیڈ ہی نہیں دیا، روز بروز مجھے اس طرح کہتے ہیں کاش کتنا ہی اچھا ہوتا آپ کی داڑھی ہوتی۔ وہاں سے ایسا آیا، خدا کی قسم میں نے جب دیکھا اس کی داڑھی میں تو سمجھا کہ کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہے۔ آپ کہتے کہ مولوی صاحب نے اللہ آپ کا بھلا کرے، مولویوں نے ہمیں کیا دیا ہے، مدارس نے کیا دیا ہے، اس قسم کے سینکڑوں نہیں۔ اب امریکی رپورٹ ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا چونکہ میں امریکہ کا آدمی ہوں، اس لیے وہاں کی رپورٹیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب امریکی رپورٹ یہ ہے کہ الیاس کی جماعت، تبلیغی جماعت، اللہ آپ کا بھلا کرے، الیاس کی جماعت، تبلیغی جماعت 30 کروڑ سے زائد لوگ ہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہو مفتی صاحب مجھے اجازت دے دے تو ایک جملہ میں کہتا ہوں، ہم لوگ مولویوں کو اتفاق نہیں ہے دینداروں کو، ورنہ اگر میں کہتا ہوں یہ سارے تبلیغی 30 کروڑ 40 کروڑ جمع ہو کر کے اگر اسلام آباد میں ایک جگہ پیشاب کرے تو اب تب بھی صدارت ہاؤس بہ جائے گا، اور اگر ایک مسواک امیر المومنین کو لگائے اس کی روح نکل جائے گی۔
آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ گئی؟ آج اللہ کے فضل و کرم سے ایسی جگہوں میں یہ تبلیغی جماعت والے گئے. آپ میری بات ذرا سن لینا. لاہور ڈیفنس، کراچی میں ڈیفنس ہے، لاہور ڈیفنس میں بھی ہے. ہمارے تو آپ نے بیروئوں کو، بلوچوں کو یہ تو جانتا ہے، میرا بھائی جان ہمارے ساتھ رہ چکا ہے. ہم لوگوں کو بولنے کی کوئی تمیز نہیں ہے. آپ لوگ ناراض بھی نہ ہو، محسوس نہ کریں. ہم لوگ تو بس اپنے